فرماتے ہیں علماء کرام آخری عشرہ 10 راتیں ہو گئی نا، 10 راتوں میں چند ایک کام کر لو، چند ایک جو میں نے بتا دیا کہ گناہوں سے بچنا ہے، فضول کام سے بچنا ہے، اس کے بعد آخری 10 راتوں میں اس کا اہتمام کر لو، مغرب کے بعد عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لو۔ 10 راتوں میں ہر رات اگر پڑھ لیں گے تو کوئی نہ کوئی تو ہے نا بھئی، کوئی نہ کوئی تو رات اس میں شب قدر تو ہے، تو 2 رکعت آپ نے صلاۃ توبہ پڑھ لی تو یہ ایسا ہوا گویا کہ 1000 مہینوں تک آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی۔ اور حسب توفیق صدقہ 10 روپے دے دیں تو کتنے ہوگا؟ 100 روپے ہوں گے۔ تو گھر میں اگر آپ کوئی چیز رکھیں، مسجد میں لا کر ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے، مدرسے میں مشکل ہو جاتا ہے، گھر میں ایک شاپر ایک تھیلا بنا دیں، گھر والے سب کو پہلے سے ابھی سے 10 روپے کے دے دیں، بچوں کو بھی دے دیں تاکہ ان کی عادت بن جائے، اور ایک تھیلا بنا دیں روزانہ، یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں ڈال دیے نا، روزانہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد ہر بندہ اپنا 10 روپے اس میں ڈال دے۔ تو کوئی ایک تو شب قدر ہے نا، کوئی ایک تو شب قدر ہے، تو گویا کہ 1000 مہینے تک یہ 10 روپے میں نے اپنے حساب سے بتایا ہے، فقیروں کے حساب سے، اور آپ جتنے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، 50 کی توفیق دے، 100 کی توفیق دے، 1000 کی توفیق دے، جتنی توفیق ہو، لیکن ہو اتنا ہے کہ روزانہ کر سکے۔ ایسا نہیں کہ آج 1000 ڈال کر کل بھی خاموش ہو جائے نا، ایسا نہیں، ہر آدمی وہ 10 20 روپے اس میں ڈال لے۔ اگر یہ شب قدر یقیناً اس میں سے کوئی ایک تو ہے، تو 1000 مہینوں تو گویا کہ آپ نے اتنا روزانہ صدقہ کر لیا۔ اور استغفار کی ایک تسبیح، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں نا ہم لوگ، استغفار کی ایک تسبیح، درود شریف کی ایک تسبیح، لا الہ الا اللہ کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے رمضان کے شروع میں آپ کو پڑھ کر سنا دی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا رمضان میں 4 کام زیادہ کرو، استغفار بہت زیادہ کرو، استغفار، کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کثرت سے پڑھا کرے۔ جنت کی مانگ زیادہ ہو، جہنم سے وہ چھٹکارے کی دعا زیادہ ہو، تو اگر تسبیحات میں سے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح، استغفار کی ایک تسبیح، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لی، اور ساتھ 5 منٹ دعا مانگی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، تمام کے تمام کائنات کے لیے، مخلوقات کے لیے، یا اللہ کافروں کو بھی ہدایت دے دے، یا اللہ فلاں کو بھی ہدایت دے دے، پھر اللہ فلاں کو بھی ہدایت دے دے، یہ مانگ لے، اور بس اس سے شب قدر حاصل ہو جائے گا۔ اور شب قدر حاصل کرنے کا سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین طریقہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ گئے، یا اللہ میں یہاں سے اٹھنا ہی نہیں ہے جب تک آپ مجھ سے بخشیں گے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ اعتکاف اس لیے کہ شب قدر کے لیے، شب قدر کے حصول کے لیے۔ معتکف مسجد میں اندر آ گیا، اب اگر خدا نہ خواستہ اس نے کوئی غلط کام کر دیا، گناہ کا کام، تو وہ تو ہے گناہ کا کام، بقیہ اگر وہ مسجد میں ایسے ہی چپ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ذکر اذکار نہیں کر رہا، تو بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اعتکاف والا آدمی اپنے اعتکاف والے جگہ پر معتکف میں سویا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو بھی وہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ ذکر کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، دعا ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، یہ اضافہ ہے۔ تو شب قدر پانے کا آسان سا اور بہترین نسخہ ایک یہ ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے۔